کہتے ہیں آدمی کی خوبیاں ہی اکثر اوقات اس کی دشمن بن جاتی ہیں۔ ایاز کی ذہانت و فطانت، دیانت و امانت اور اپنے آقا کے ساتھ اس کی کامل فرما برداری ایسے خصائص تھے جنہوں نے تمام ارکان دولت کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ ایاز کے خلاف ان کے دلوں میں کدورت، بغض اور حسد کا مادہ روز بروز بڑھتا ہی جاتا تھا۔ ادھر سلطان کا لطف و کرم اور جود و سخا ایاز کے حق میں روز افزوں تھی۔ ایک دن موقع پا کر ان حاسد اور بد باطن امرا میں سے ایک نے جرأت کر کے سلطان محمود سے کہا، جہاں پناہ آپ نے ایک معمولی غلام کو 30 امیروں کے برابر اعزاز و مراتب عطا فرمائے ہیں، ہم غلاموں کی ناقص عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اکیلے ایاز میں 30 آدمیوں کی عقل و بصیرت کیسے آ گئی۔ سلطان نے اس وقت اس گلے کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا۔ چند روز بعد دربار کے 30 امیروں کو ہمراہ لے کر شکار کے ارادے سے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکلا۔ ایک پہاڑی کی چوٹی سے دیکھا کہ کوسوں میلوں دور ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ کچھ دیر بعد سلطان نے ایک امیر کو حکم دیا کہ گھوڑے پر تیزی سے جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھو کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ وہ امیر سلطان کے حکم کی تعمیل میں گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر سے آ رہا ہے۔ سلطان نے پوچھا، قافلے والوں کی منزل مقصود کیا ہے؟ اس کا جواب امیر نہ دے سکا کیونکہ یہ بات اس نے قافلے والوں سے پوچھی ہی نہ تھی۔ سلطان نے دوسرے امیر سے کہا، اب تم جاؤ اور پوچھو کہ کارواں کدھر جائے گا۔ دوسرا امیر جواب لایا کہ ان کا ارادہ یمن جانے کا ہے۔ سلطان نے پوچھا، قافلے والوں کے پاس سامان سفر کیا ہے؟ اس بات کا جواب وہ نہ دے سکا کیونکہ اس نے قافلے والوں سے پوچھا ہی نہ تھا کہ کس قدر سامان ان کے پاس ہے۔ سلطان نے تیسرے امیر کو بھیجا کہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ کس قدر سامان قافلے والوں کے پاس ہے۔ وہ گیا اور واپس آ کر بتایا کہ ان کے پاس ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ سلطان نے دریافت کیا، یہ قافلہ شہر سے کب روانہ ہوا تھا؟ وہ امیر اس سوال کا جواب دینے سے عاجز ہوا کیونکہ یہ بات اس نے قافلے والوں سے معلوم ہی نہ کی تھی۔ سلطان نے چوتھے امیر سے کہا، جاؤ اور یہ بات معلوم کر کے آؤ۔ اس نے واپس آ کر عرض کی، قافلے والے اس ماہ کی 7ویں تاریخ کو نکلے تھے۔ سلطان نے پوچھا، شہر میں چیزوں کے دام کیا کیا ہیں؟ وہ امیر اس سوال پر دم بخود رہ گیا کیونکہ یہ بات اس نے قافلے والوں سے پوچھی ہی نہ تھی۔ غرض سب امیر ناقص عقل اور پریشان ذہن ثابت ہوئے۔ ہر شخص ایک ہی سوال کا جواب لے کر آیا اور قافلے والوں کا پورا حال کسی نے جاننے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس مشاہدے کے بعد سلطان نے ان 30 امیروں سے کہا، تم لوگ ایاز پر اعتراض کرتے ہو کہ اسے تم سب کے برابر اعزاز اور مرتبہ کیوں عطا کیا گیا؟ اس کا جواب میں نے اس وقت نہ دیا تھا۔ اب سن لو، ان قافلے والوں کے سفر کی تحقیق کے لیے میں نے سب سے پہلے تم لوگوں کی لا علمی میں ایاز کو روانہ کیا تھا۔ جتنے سوالوں کے جواب تم 30 مرتبہ لے کر آئے، ایاز ان تمام سوالوں کے جواب ایک ہی دفعہ لے آیا تھا۔ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں اس کی اتنی قدر و منزلت کیوں کرتا ہوں۔ یہ سن کر سب امیروں کے چہرے شرم سے پانی پانی ہو گئے اور انہوں نے اپنی گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہا، بے شک ایاز کی برابری ہم نہیں کر سکتے، اس کی ذہانت اور قابلیت خدا داد ہے۔